السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بابلی و آشوری طب۔ تعارف: بابلی و آشوری طب کا دنیا کا قدیم طب تصور کیا جاتا ہے۔ اس طب کا ظہور بابل و آشوریہ نام کی جگہ سے ہوا تھا، اسی وجہ سے اس کو بابلی و آشوری طب کہتے ہیں۔ جنوب مغربی ایشیا کے قدیم خطوں میں ایک خطہ میسوپوٹامیہ کہلاتا ہے۔ یہ خطہ دجلہ و فرات نام کی دو نہروں کے درمیان میں واقع ایک بہت ہی زرخیز علاقہ تھا۔ اس علاقے کی کھنڈرات کی کھدائی سے حاصل شدہ خشتی تختیوں اور دیگر آثار و شواہد سے اس بات کی معلومات ہوتی ہے کہ میسوپوٹامیہ سے ہی انسانی تہذیب و تمدن کی شروعات ہوئی۔ چنانچہ مورخین کے مطابق 4000 BC میں وہاں پر ایک سمیری نام کی قوم تھی۔ سمیری نام کی قوم آباد تھی، جس سے وہاں کی تہذیب و تمدن اور علم و فن کی معلومات ہوتی ہے، جس میں سے علم و فن، علم طب بھی شامل تھا۔ آگے چل کر یہ قوم 2000 BC میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی حصہ بابل اور شمالی حصہ آشوریہ کہلایا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے بنیادی نظریات۔ بنیادی نظریات کیا کیا تھے بابلی و آشوری طب میں؟ نظریہ صحت و مرض۔ بابلی و آشوری طب میں صحت اور مرض کو دیوی دیوتاؤں کی رضا اور ناراضگی سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی مریض جو ہے مرض میں مبتلا ہے تو اس کا سبب جو ہے دیوتاؤں کی ناراضگی سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اگر مرض بڑا ہوتا تو یہ سمجھا جاتا کہ مریض نے کوئی بڑا گناہ کیا ہے، اور اگر مرض چھوٹا ہوتا تو یہ سمجھا جاتا کہ مریض نے کوئی چھوٹا گناہ کیا ہے۔ اور لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ تصدیق ہوتی کہ مریض جو ہے بے گناہ ہے، پھر بھی مرض میں جو ہے وہ مبتلا ہے، تو اس کے لیے کوئی دیوی دیوتا اس کے جو ہے ذمہ دار نہیں ہوتے تھے، بلکہ شیطانی طاقتیں اور بدروحیں اس کی ذمہ دار ہوتی تھی۔ چنانچہ ایسی شکل میں بدروحوں کو سے پناہ مانگی جاتی تھی۔ اور اب بات کرتے ہیں صحت کے دیوتا۔ تو جب صحت مرض اور صحت کو دیوی دیوتاؤں سے تصور کیا جاتا تھا، تو اس سلسلے میں بہت سارے دیوتا بھی وجود میں آ گئے تھے جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ دیوتاؤں میں جو ہے ایا جو ہے یہ سب سے قدیم دیوتا ہے۔ مردک جو ہے یہ سب سے طاقتور دیوتا ہے، اور اس کی رضا سے ہر طرح کے مرض سے آدمی جو ہے وہ شفا پا لیتا ہے۔ جو میڈیکل پرسکرپشن میں RX ٹرم لکھا جاتا ہے وہ اسی دیوتا سے منسوب ہے۔ تیسرا نابو جو ہے یہ سب سے طاقتور دیوتا جو ہے تصور کیا جاتا ہے۔ اب صحت کے دیویوں کی بات کرتے ہیں۔ دیویوں میں 3 دیوی ہیں، اشٹر، الاٹا اور گلا۔ گلا جو ہے یہ سب سے عظیم دیوی ہیں۔ شیطانی طاقتیں اس میں جو ہے اشکو ہیں۔ اشکو جو ہے بخار لاتا تھا۔ نامتارو جو ہے یہ طاعون پھیلاتا تھا۔ اٹکو جو ہے وہ گردن کے امراض پیدا کرتا تھا۔ الو جو ہے وہ ہڈی کے امراض کا ذمہ دار تھا۔ گلو جو ہے وہ ہاتھوں کے امراض پیدا کرتا تھا۔ ربیزو جو ہے وہ جلدی یعنی اسکن کے امراض کا ذمہ دار تھا۔ وزیزو جو ہے وہ مہلک امراض کا ذمہ دار تھا۔ یہ جو ہے مہلک امراض پیدا کرتا تھا۔ اب تیسرا بات کرتے ہیں بابلی اطباء اور ان کے اوصاف۔ بابلی اطباء جو ہے باقاعدہ علم طب کی جو ہے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اور اس وقت جو ہے درسگاہیں جو ہے مندروں کے ملحق ہوا کرتی تھی، اس جیسی ہوا کرتی تھی، اور اس میں جو ہے اطباء کی جماعت 3 حصوں میں منقسم تھی۔ پہلا جو ہے بارو تھی، جو روحانی علاج کیا کرتے تھے۔ دوسری جماعت تھی وہ اشیپو تھی، جو منتر کے ذریعے سے علاج کیا کرتے تھے۔ تیسری جو جماعت تھی آجو، یہی حقیقت میں طبیب ہوا کرتے تھے، جو نہ تو روحانی علاج کیا کرتے تھے، نہ تعویذ اور گنڈے کے ذریعے، نہ منتر کے ذریعے سے، بلکہ دواؤں کے ذریعے سے یہ جو ہے وہ علاج کیا کرتے تھے۔ یہی اصلی طبیب ہوا کرتے تھے۔ چوتھی بات کرتے ہیں بابلی طب میں طریقہ تشخیص، یعنی کس طریقے سے مرض کا پتہ لگایا جاتا تھا۔ تو بابلی و آشوری طب میں جو ہے تیل اور پانی کو بہت مقدس مانا جاتا تھا۔ چنانچہ پانی اور تیل کو ایک برتن میں جمع کیا جاتا تھا۔ اگر تیل کا ہالہ یعنی تیل کا رنگ جو ہے پانی کی سرفیس پر نمودار ہوتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ مرض جو ہے چھوٹا ہے اور اس کا علاج ممکن ہے، علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جاتا تھا کہ پانی کی سطح پر جو ہے تیل پھیل جاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ مرض بڑا ہے جو ناقابل علاج ہے۔
اور اس بات کے بھی شواہد ملتے ہیں کہ اس زمانے میں مریضوں کے تھوک سے، پیشاب سے اور جو ہے پاخانے سے جو ہے مرض کی تشخیص جو ہے وہ کی جاتی تھی، اور جو ہے لال آگ کی رنگت سے بھی جو ہے مرض کا پتہ لگایا جاتا تھا۔ آگ کی لال رنگت اچھی علامت اور زرد رنگ اور جو ہے سبز رنگ جو ہے وہ بری علامت سمجھی جاتی تھی۔ اور پانچواں بات کرتے ہیں بابلی طب میں طریقہ علاج، یعنی کس طریقے سے طریقہ علاج کیا جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب صحت اور مرض کو دیوی دیوتاؤں کی رضا اور ناراضگی سے تعبیر کیا جاتا تھا تو ضروری ہے کہ انہی دیوی دیوتاؤں کو راضی کرنے کی غرض سے ان کی پوجا کی جائے اور بدروحوں سے جو ہے پناہ مانگی جائے۔ تو چنانچہ صحت کے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی اور شیطان سے جو ہے پناہ مانگی جاتی تھی۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کیونکہ جگر میں یعنی لیور میں خون بنتا ہے، اس وجہ سے جگر میں مرض پیدا کرنے کی غرض سے جو ہے بدروح جو ہے اس میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جگر میں مختلف جگہوں پر شگاف لگا کر بدروحوں کو نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور اگر کوئی مریض جو ہے دماغی مرض پاگل پن میں مبتلا ہے تو اس کے کھوپڑی میں جو ہے سوراخ کر کے جو ہے بدروح کو نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اگر جو ہے مریض کوئی بڑا ہوتا تھا جیسے وزیر اور بادشاہ ہوتا تھا تو اس کے علاج کے سلسلے میں کسی جانور کا یا بھیڑ کا صدقہ کیا جاتا تھا اور پھر اس کے لیور کے مقام پر شگاف لگا کر جو ہے بدروح کو نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ چھٹی بات یہ ہے بابلی و آشوری طب کے ذرائع معلومات۔ سن 3320 میں 3320 میں جو ہے ایک مہر ملی ہے جو سمیری جو ہے طبیب کی تھی، جس سے جو ہے وہاں کے بابلی و آشوری طب کے جو ہے کی معلومات جو ہے ہوتی ہے۔ ولیم ہسٹری۔ اور ساتواں جو ہے حمورابی کا ضابطہ برائے طب۔ حمورابی نے ایک مشہور شہنشاہ بادشاہ تھا جنہوں نے طب کے متعلق جو ہے ایک ضابطہ قانون بنایا تھا جو کہ 282 ضابطوں پر مشتمل تھا، جس میں سے 215 سے 225 جو ہے وہ طبیب کے لیے تھا، جس میں سے 4 بہت اہم ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر کسی طبیب کے جستی نشتر سے یعنی برونج کے سرجیکل اسکیل سے کسی مریض کا آپریشن کرتا اور وہ مرض جو کہ تشویشناک تھا، خطرناک تھا، اچھا ہو جاتا تو مریض کو 10 چاندی کے شیکل ملتے، اور اگر کوئی غلام ہوتا تو اس کو صرف 2 چاندی کے شیکل ملتے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اگر کسی مریض کے جستی نشتے سے کسی کو زخم لگ جائے اور وہ آدمی کی موت واقع ہو جائے تو مریض کے جو ہے سر ہاتھ جو ہے وہ قلم کر دیے جائیں۔ اور تیسرا یہ تھا کہ اگر کسی مریض کے جستی نشتر سے کسی کا علاج کرتا وہ طبیب جو ہے، اور جو ہے مریض جو ہے اگر وہ غلام ہوتا اور وہ مر جاتا تو طبیب کے لیے ضروری تھا کہ مالک کو ایک غلام جو ہے وہ دے۔ اور چوتھا یہ تھا کہ اگر کوئی کسی متاثرہ عضو کو طبیب اچھا کر دے تو جو ہے 10 چاندی کے شیکل جو ہے اس کو ملتے، اور اگر جو ہے کوئی غلام ہے تو 2 چاندی کے شیکل ملتے، اگر کوئی آزاد غلام ہے تو اس کو 3 چاندی کے شیکل ملتے۔